گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام جو آپ کو کافی پسند ہے، جس کا نام ہے سفر کی کہانی۔ جی ہاں، یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ہم آپ کو خیالات ہی خیالات میں ایک سفر پر لے کر چلتے ہیں، اور وہ سفر کرانے والے ہمارے ایک پیارے گیسٹ ہوتے ہیں۔ اور اس ایپیسوڈ میں ایک چینج یہ بھی ہوا ہے کہ آج کے جو سفر کے رہنما ہیں وہ چینج ہوئے ہیں، ان کی جانب بھی میں بڑھوں گا انشاءاللہ الکریم، ان سے بھی آپ کو ملاؤں گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں جو ہمیں سفر پر لے کر جانے والے ہیں، وہ مولانا صلاح الدین مدنی صاحب ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ الکریم، سفر پر آج آپ ہی ہم کو لے کر چلیں گے، اور ماشاء اللہ الکریم شاندار سلسلہ ہے حضور، آپ آج تشریف لے کر آئیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ الحمدللہ، جیسا کہ یہ سفر کی کہانی بڑا ہی پیارا اور مقبول سلسلہ ہے FGN چینل کا۔ میں نے پچھلے بھی کچھ ایپیسوڈ دیکھے ہیں جس میں قرآنی واقعات جی، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جو ہے نا وہ سفریں، اور پھر اولیاء امت کا سفر، جی جی، تو جس میں روحانیت بھرا سفر، ایسا سفر جس میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور زندگی میں حاصل کرنے کے لیے بہت سارے انمنٹ نقوش ہیں۔ جی تو ماشاء ان اللہ، سفروں کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھا پیغام، ایک اچھا تاثر ناظرین کو دیا ہے، اور ماشاءاللہ آج مجھے بھی آپ نے مدعو کیا ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو اللہ آپ نے کی چاہا تو کرم انشاءاللہ۔ نوازش ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت سلامت شکریہ رکھے، آپ کی محبتوں کا۔ برکت عطا فرمائے۔ FGN چینل کی ویورز، سلسلہ بہت شاندار ہے، اور اس کے فیڈ بیک آپ کی طرف سے آتے رہتے ہیں کہ یونیک سفر اس میں بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ نارملی ہم یہ سفر بیان اس لیے نہیں کرتے کہ بس یوں بیان کر دیا اور اس سے آپ کو سیکھنے کو کچھ نہ ملا ہو، بلکہ یہ سفر جو بیان کرتے ہیں اس میں سیکھنے کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں تو بہت فائدہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے ہر سفر انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے، اور آپ نے یہ بات نوٹ بھی کی ہوگی، جو زیادہ سفر کرتا ہے اس کی عقل بھی جو ہے نا بڑھ جاتی ہے، وہ بندہ ذہین ہوتا ہے، فیصلے بھی اچھے کر رہا ہوتا ہے، اور صلاحیتوں کا خزانہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ کو گھر بیٹھے ہی ایک سفر پر لے کر چلتے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ میں، یعنی اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں، ہم نے فتح مکہ کا سفر اسٹارٹ کیا تھا، شروع کیا تھا، جو ہم ہاف سن چکے تھے۔ تو انشاءاللہ الکریم آج بھی اس سفر کو، یعنی فتح مکہ کے سفر کو ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں فتح مکہ کا جو سفر ہے وہ اسلام کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، جی اور اس سفر کی برکت سے جو اسلام کو تقویت حاصل ہوئی، جی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کو جو حوصلہ ملا جی اس سفر کی برکت سے۔ مدینہ پاک سے چلے تھے، سفر کی یوں دیکھیں گے تو اس کا پس منظر تھوڑا سا الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ فرمایا تھا، جی تو حدیبیہ اپنے آپ میں حضور علیہ السلام کی سیرت میں خود ایک بہت بڑا عنوان ہے، جی اور حدیبیہ کا جو سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مقام حدیبیہ پر جو صلح ہوئی تھی، جی، تو وہ بھی حضور ایک سفر ہی کر کے آئے تھے، اور وہاں پہ کچھ معاہدے ہوئے تھے۔ یہ ناظرین کرام نے پہلے بھی ماشاءاللہ الکریم سنا ہے، سنے ہیں، ان کو یاد بھی آ رہا ہوگا جی ماشاءاللہ۔ جی جی۔ تو اب 8 ہجری کا یہ سفر جو ہے نا، جی ایسا ہوا کہ
سن 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی قریش کے طرف سے ہوئی. صحیح. بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا جو مسلمانوں کے حلیف تھے. صحیح. اس موقع پر قریش نے بنو بکر کی مدد کی تھی اور یہ کھلی ہوئی خلاف ورزی تھی. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد شکنی کے بعد یہ دیکھا کہ اب معاہدہ برقرار نہیں رہا. صحیح. تو اب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جو ہے نا وہ سفر اختیار فرمایا ایک عظیم جو ہے نا جماعت مبارکہ کے ساتھ. کیا بات ہے. اب یہ جو سفر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یوں تو اور بھی بہت سارے واقعات بھی راستے میں درپیش ہوئے اس سفر میں. جی جی. مکہ کا جو اصل پس منظر ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ سفر مکہ اور فتح مکہ، جی. تو اس سے ایک انقلاب جو پیدا ہوا اسلام میں اور اسلام کے مت والوں میں، اسلام کے ماننے والوں میں، وہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جو ہے نا سفر میں رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور اس دستے کی خود ہی آپ کمانڈری بھی فرما رہے ہیں، خود سپہ سالار بھی ہیں. یعنی فتح مکہ کے سپہ سالار بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں. پھر کیوں نہ فتح مکہ ہو. کیوں نہ فتح مکہ ہو. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت مبارکہ جو ہے نا یعنی جماعت صحابہ مکہ میں مختلف راستوں سے داخل ہوئی. اچھا. اور کچھ لوگ آئے سامنے جی. یہ دفاع کرنے کے لیے یا پھر مزاحمت کرنے کے لیے، روک تھام کے لیے، یا صحابہ اکرام کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن وہ ٹک نہ سکے کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن آپ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور فاتحانہ شان و شوکت بھی کیسی کہ ایک ہوتا ہے دنیا کا ریت، یہ دیکھا گیا ہے دنیا کی تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ جب وہ کسی میدان میں فتح حاصل کرتی ہے تو وہ جھنڈے اٹھاتی ہے، وہ اپنے نغمے گاتی ہے، فخر و مباحات کا سلسلہ ہوتا ہے، کبر و انانیت اور تکبر کا سلسلہ ہوتا ہے، نخوت ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، طرح طرح کے جو ہے نا وہ رنگریلیاں اور مستیاں ہوتی ہیں. لیکن قربان جائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کہ فاتحانہ شان کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس شہر سے لوگوں نے آپ کو ایک وقت میں نکال دیا تھا. اللہ اکبر. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر کے وہ شہر مکہ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے جو مرکز توحید ہے پوری دنیا کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان جہاں سے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی جماعت نے کیا، تو اس جگہ سے حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. اب جب آ رہے ہیں تو فاتحانہ شان ہے. حضور علیہ السلام کا یہ سفر اس وجہ سے بڑی حکمتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے. اگر اس کو حضور یوں کہنا چاہیں دنیاوی طور پر، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا بندہ ہماری نظر کے سامنے سے گزرا جس کے ساتھ چند باڈی گارڈ ہیں 4-5 اور وہ یوں اس کی حفاظت کر رہے ہیں، سائیڈ ہو جائیے، سائیڈ ہو جائیے، جانے دیجیے. تو اب دیکھنے والا دور سے کہتا ہے بھائی کون ہے، چاہت بھی ہوتی ہے پوچھنے کی کہ بھائی 4 باڈی گارڈ ہیں، وہاں صحابہ اکرام 10,000 سے 12,000 کی تعداد میں صحابہ اکرام. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پر جلوہ افروز ہیں وہاں پہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی نعرے گونج رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کوئی فخر فرما رہے ہیں یا اپنی انا کا اظہار نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ میں کہیں کبر نہیں ہے، کہیں نخوت نہیں ہے، کہیں غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، انانیت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی فاتحانہ شان کے ساتھ جب داخل ہو رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ کے حمد کے نغمے ہیں، اللہ کی تحمید بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تقدیس بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. اور پھر فاتحانہ شان اس انداز سے کہا جاتا ہے کہ حضور فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں لیکن دور تک بھی کہیں اس طرح کا مظاہرہ نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک. اور کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ داخل مکہ ہوئے تو روایت کے الفاظ مختلف آتے ہیں. یہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا، سردار قریش کہلاتے تھے یہ لوگ. اور یہ لوگ پورے صرف سردار قریش ہی نہیں تھے، یہ لوگ پورے عرب میں ایک کنگ جو نا افراد مانے جاتے تھے.
ان لوگوں میں سے ابو سفیان کا نام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے میں، اس شہر کے چھوڑنے میں اور سفر مدینہ اختیار فرمانے میں بھی ایک بہت بڑا کردار یہی لوگ بنے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تحمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بردباری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی دیکھیے کہ جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو حضور نے اعلان فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان دی جائے گی، جو فلاں 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 کے یہاں امان لے گا، جو اس کے گھر میں چلے جائے گا اس کو امان دی جائے گی، پھر جو اپنے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی امان دی جائے گی، اور روایت کے الفاظ ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ اس سفر مبارک میں لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کون؟ جو لوگ اسلام کے پہلے مخالف تھے، نبی کریم علیہ السلام کو ستایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ پر زیادتیاں کی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ راستے بند کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی ابی طالب میں یعنی شیب ابی طالب میں 3 سال تک جو ہے نا محصوری کے ایام گزارنے پر لوگوں نے جو ہے نا مجبور کیا تھا۔ تو یہ سارے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ اب دنیا کا ریت ان لوگوں نے دیکھا تھا، مکہ والوں نے، کہ جب کوئی فاتح بن کے آتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ بدلہ لیتا ہے، صحیح، کہ اپنے بھتیجوں کا بدلہ لینا ہے، اپنے چچا کا بدلہ لینا ہے، اپنے جو ہے نا خاندان والوں کا بدلہ لینا ہے، خود اپنے اوپر جو ستم ڈھائے گئے اس کا بدلہ لینا، یہ دنیا کی ریت بظاہر ان لوگوں نے دیکھ رکھی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، نہ کوئی بچہ تکلیف میں ہے، نہ کسی عورت پر ستم ڈھایا گیا ہے، داخل ہونے کے بعد ہی اعلان فرما دیا کہ جس کو امان چاہیے یہ کر لے، اس کو امان مل جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ حالانکہ حضور کے ساتھ ایک بڑی تعداد افراد صحابہ کی موجود ہے، نبی علیہ السلام چاہتے تو ان لوگوں کا صفایا کر سکتے تھے، صحیح، اور پھر ان دنوں جو ہے نا لوگ تھر تھر، اللہ پاک نے ایک روب ڈال دیا تھا۔ قرآن کریم میں باضابطہ اس پہ آیت مبارکہ موجود ہے، اللہ کا ارشاد ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی ذکر فرمایا کہ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا فرمایا۔ پھر اللہ نے پوری سورہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت پر نازل فرما دی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تو یہ جو سفر مبارک ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور علیہ السلام نے کسی پر کوئی جو ہے نا جوابی کارروائی اس انداز سے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو ستایا جائے، ان کو گھر سے بے گھر کیا جائے، ان کو شہر بدر کر دیا جائے، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحمل فرمایا، بردباری فرمایا، عفو درگزر فرمایا، معافی کا اعلان عام فرما دیا۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام کا سفر ہے اس کو کئی وجہ سے حکمت ہیں، اب سنیں گے تو کہ بھائی ہمارے ناظرین کو بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی، کہ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں فخر اور مباحت نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، انانیت نہیں ہے، خود پرستی نہیں ہے، اور اپنی خودی کا اظہار نہیں ہے کہ انا اپنی، تو یہ ساری چیز نہیں۔ دوسری بات، جب کوئی فتح حاصل ہو، کوئی کامیابی حاصل ہو، تو اس پر اللہ کی تحمید، اللہ کی حمد کو بیان کرنا، اللہ کی تقدیس بیان کرنا، اللہ کی پاکیزگی بولنا، اللہ کی تسبیح پڑھنا، اللہ کے جو ہے نا وہ حمد کے نغمے گانا، ایک تو یہ، پھر عاجزی اور انکساری کا بالکل مجسم بننا، پھر اپنے صحابہ کو بھی جو ہے نا اس بات کی تاکید کرنا کہ اپنی جو ہے نا اپنے جو ہے کمانڈر کے ذریعے سے یا اپنے جو ہے نا لوگوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ عورت کو، نہ کسی کو بھی نہیں، ایک چیز۔ دوسری بات، معافی کا اعلان عام کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ہے امتیاز۔ پھر اس سفر کی اور ایک برکت دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایک روشن فتح فرما دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اس سبب سے اللہ آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخشیں اور ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل بھی ہو گئے اور سب کچھ ہوا، اس کا ایک بہت بڑا پس منظر اور پیش منظر یہ ہے کہ مکہ اس وقت میں جو ہے نا وہ عرب کی ان شہروں میں
اور ان جگہوں میں شمار ہوتا تھا، اور مکہ کے جو قبیلے قریش تھے ان کو دیگر قبائل عرب پر فوقیت حاصل تھی، یعنی ترجیح کہتے ہیں اس کو کہ فوکس، سب سے زیادہ فیمس بھی تھے یہ قبیلے قریش، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی تولیت بھی رکھتے تھے، یعنی متولی بھی تھے جی اسی قبیلے کے لوگ. تو اس وجہ سے پورے عرب میں اور لوگ خانہ کعبہ کو بڑی احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنا مرکز جو ہے نا ہر ایک معاملے میں مرکز تسلیم کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سفر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب قریش مرعوب ہو گئے حضور علیہ السلام کے اس عظمت والے سفر سے، تو جب مرعوب ہوئے یعنی اس پر اللہ نے رعب طاری کر دیا حضور علیہ السلام کا. صحیح. یوں تو انبیاء کا رعب تو امت پر رہتا ہی ہے، انسانی زندگی پر رہتا ہی ہے، لیکن اس سفر کے بعد جو سفر فتح مکہ ہوا، اس کے بعد اللہ پاک نے مکہ والوں پر ایک جو ہے نا عجیب رعب طاری کر دیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے بالکل جو ہے نا سامنے کھڑے نہیں ہو سکے، یعنی ماشاءاللہ الکریم ایک حریف کی حیثیت سے. جی فتح مکہ جب ہوا، یعنی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے، خانہ کعبے کے اطراف میں داخل ہوئے، اور سب کو امان آپ نے جو ہے نا وہ بخشنے کا اعلان فرما دیا. مزید پھر حضور کیا ہوا آگے، کس طرح آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے پچھلا جو سفر ہوا تھا وہ عمرے کی نیت سے نکلے تھے، اب دل بڑا بے قرار تھا، کعبے کو دیکھیں، اس کے سامنے سجدہ بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور اذان بھی دی جائے. تو یوں اذان دینے کا موقع کن کو ملا؟ مزید آگے کا کیا سفر رہا اس کو بھی انشاءاللہ الکریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ جب داخل ہوئے مکہ میں، اعلان عام بھی فرما دیا. اب اس گھر کی طرف بڑھ گئی تھی جو اللہ کا مرکز توحید ہے، ہے نا، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے سب سے بڑا مرکز پوری کائنات کا، اور دنیا کا سب سے بڑا مین سینٹر ہے خانہ کعبہ. تو کس کو دیکھنے کی طرف نہیں ہوگی؟ روایتوں میں تو خانہ کعبہ کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جب کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت مانگی جانے والی دعائیں بھی مستجاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی صرف آپ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے. پھر اذان بھی دی گئی، اور پھر اچھا اذان کے حوالے سے تو حضور میں نے یہ بات سنی بھی اور تحریر بھی دیکھی ماشاءاللہ الکریم کہ جب اذان دینے کا موقع آیا، کیونکہ اب فتح ہوئی ہے تو ظاہر ہے اذان تو دی جائے گی، نماز تو ادا کی جائے گی، تو ماشاءاللہ وہ پڑھ کر سن کر بڑا دل مطمئن ہوا اور خوشی ہوئی کہ یہ جو سفر فتح مکہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کے ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مؤذن رسول ہیں. تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت بلال کو آگے بڑھایا کہ اے بلال اذان دو کعبے کی چھت پہ. کیا بات ہے. اور بھی صحابہ موجود ہیں، لیکن حضور نے ان کو عزت دے کے کیسے بخشی کہ جب موقع تھا ویسا، یعنی آج تو فتح کا دن ہے، جو نارمل ڈیز تھے ان میں بلال اذان دیا کرتا تھا، تو آج فتح کا جو دن ہے آج بھی بلال ہی اذان دے گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ شرف بھی ہے سیدنا بلال رضی اللہ. تو اسلام میں گورے اور کالے کی کوئی جو ہے نا حیثیت اور اہمیت نہیں رکھی. اسلام نے اس نظریے کو ختم کیا، اور اللہ نے قرآن کریم میں باضابطہ آیت نازل فرما دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے پاس زیادہ تقوی ہے. تو نہ گورے اور کالے کا مسئلہ ہے، نہ عربی اور عجمی کا مسئلہ ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے وہ زیادہ تقوی والا ہے، یعنی جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے. تو سیدنا نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، وہ بلال جو حبش کی سرزمین سے آئے تھے، وہ بلال جو کبھی غلام تھے، وہ بلال جن کو جو نا گردنوں میں رسی باندھ کے جن کو گھسیٹا گیا تھا، وہ بلال جن کو جو نا گرم پتھروں پہ جن کو لٹایا گیا تھا. حضور اس پہ میں آپ کو یوں عرض کرنا چاہوں گا، اس بلال کے قدموں کے نیچے خانہ کعبہ ہے. یعنی اسلام کی عظمت دیکھیے اور سفر فتح مکہ دیکھیے ماشاءاللہ. مزید کیا حضور بس حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی تھے ان میں ایسے جو دور سے آئے تھے، یا اور بھی صحابہ تھے آقا کے ساتھ؟ حضرت صہیب رومی تھے، حضرت سلمان فارسی تھے. کیا بات ہے، یعنی دنیا کے صحابہ اکرام اس مجمع میں شامل ہوئے جب وہ فتح جو مبین ہوئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے، اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت کا حصہ ہے. کیا بات ہے. یعنی
کتنی پیاری بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خاندان کا بظاہر نہیں ہے، صحیح، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا پیار دیا، ایسی لاڈ دی، ایسی تربیت فرمائی کہ فرمایا سلمان و منا اہل بیت، حضرت صہیب روم سے آئے تھے. کیا بات ہے. تو ایسے ہی صحابہ کرام کی جماعت حضور علیہ السلام پہ دیوانہ وار تھی، اور حضور نے ایسا پیار دیا کیا بات کہ ہے. نہ ماں ایسی پیار دے سکتی ہے، نہ باپ ایسا واقعی پیار میں. دے سکتا ہے. صحابہ فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ رسول اللہ کی تربیت ہمیں حاصل ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کے جو ہے نا ہمیں یہ ناز و نام اٹھانے کا شرف ہمیں ملا ہے. تو صحابہ اکرام جیسی عظیم جماعت اور عشق رسول والی جماعت نہیں مل سکتی. تو پھر مکہ کا ایک بہت بڑا یہ بھی سفر فتح مکہ کا ایک بہت بڑا واقعہ یہ بھی ہوا جی کہ اسلام کو تقویت بئی طور پر بھی حاصل ہوئی کہ بھائی کہ مکہ میں لوگوں کا آمد و رفت بھی زیادہ تھا. اچھا پھر قبیلہ قریش کو ایک فوقیت اور اہمیت بھی حاصل تھی. صحیح. تو ایک یہ ہوا کہ جیسے قبیلہ قریش کے لوگ اور مکہ کے لوگ جیسے جیسے دامن اسلام میں آئے، قرآن کریم ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، یعنی توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو دیکھیں نا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ جب دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج جو ہے نا داخل دین ہو رہے ہوں، داخل اسلام ہو رہے ہوں، تو اس کے بعد سے دروازہ کھلا اور کثرت کے ساتھ جو ہے نا لوگ آتے گئے. پھر مکہ میں جن کے رشتہ داریاں تھیں تو ان کے ذریعے سے دوسرے رشتہ دار تک دین پہنچا. اس کے بعد پھر جو لوگ عرب یہ مکہ سے وابستہ تھے دیگر ساری چیزوں کے لیے، جب یہاں دیکھے کہ اللہ کے نبی نے اپنی نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے، تو پھر یہ ہوا کہ آہستہ 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 عرب و عجم میں الحمدللہ اسی وقت سے دین پہنچتا چلا گیا. گویا کہ فتح مکہ اور نبی کریم علیہ السلام کا سفر فتح مکہ یہ ایسے سنگ میل ہیں کہ جس کے بعد سے اللہ نے اسلام کو، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرزندان اسلام کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی. قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے عزت رکھی مومنوں کے لیے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ الکریم، کیا بات ہے. یہ شاندار آپ نے فتح مکہ کا بیان حضور فرمایا ہے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور ایف جی این چینل کے ویورز، میں واقعی میں اپنی کیفیت بتاؤں تو یہاں سفر بیان ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں وہاں کی تصویریں بن رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ صحابہ اکرام کا مجمع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کے حوالے سے بھی فرمایا کہ آپ اونٹنی پر جلوہ گر ہیں اور آپ کی جو ہے نا گردن مبارک جھکی ہوئی ہے. حضور میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ اتنی جھک گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی تھی وہ اونٹنی کی کیا ہوتے ہیں وہ کوہان پر سے ٹچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. سبحان اللہ. یہ عاجزی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوا اور آپ نے داخلہ کیا اور اس کے بعد میں سب کو امان بخشی. ایسا نہیں ہوا نقصان پہنچانے کا اعلان کیا ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کچھ لوگ تھے بھی جو باغی تھے نبی کریم علیہ السلام ان کے بارے میں، کیونکہ ایسے شرپسند تھے جن دیکھیے نظام اسلام ہے کہ ایسے لوگ جس سے فتنہ داخل ہو اور فتنہ برپا ہو. قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. تو ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو فساد پر اکساتے ہیں، ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ مشتعل ہونے کا، برانگیختہ ہونے کا، وہ لوگوں کو ابھارنے کا، ملک کے جو ہے نا معاملات کو یا معاشرتی معاملات کو جو ہے نا خراب کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا معاشرے میں نہ ہونا، ان کے وجود کا ختم ہونا ہی معاشرے کے لیے امان ہے، عافیت ہے، کسی بھی ملک کے لیے بھی عافیت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دو چند ایسے لوگ تھے تو ان کے بارے میں حضور نے فرمایا بھی تھا کہ یہ لوگ جہاں مل جائیں تو ان کو جو ہے نا وہیں پہ جو ہے نا نکال دو، ان کو نکال دیا جائے. ان سے الگ معاملہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ان کو امان دے بھی دیں تو پھر وہ دوسروں کو بہکائیں گے، اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے. تو ملک کی نقصان تو کس کو پسند ہے؟ ہمیں خود کو پسند نہیں ہے. کوئی ہمارے ملک کو اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ہم خود اس کو ناپسندیدہ ٹھہرائیں گے. ایف جی این چینل کے ویورز، بیان جو ہو رہا تھا
کہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا اور اس شان سے پھر جو ہے نا دین کو فروغ ملا. الحمدللہ آج دین آپ تک پہنچا ہوا ہے, ہم تک پہنچا ہوا ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. FGN چینل کے ویورز انشاءاللہ الکریم ایک نئے سفر کے ساتھ, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں اور FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, چراغ راہ ہے منزل